ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرت محترم رات کو ہم نے 11ویں تراویح میں 13واں سپارے کا دوسرا نصف اور 14واں سپارہ ثلاثہ سنا۔ اس کی اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ الرعد ہم نے سنی، یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے 13ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 96ویں صورت ہے۔ اس کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام الرعد رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کا ذکر ہے، حیات بعد الموت کا بیان بھی ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں، کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ کا بیان ہے۔ آیت 8 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے، اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آیت 9 اور 10 میں فرمایا اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ ظاہر شے کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا قوموں کی سرفرازی کا راز بتایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی خود اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے، اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے۔ اس فرمایا کہ معین فرشتہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا آسمان سے برسنے والی بارش کی وجہ سے ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو جھاگ ہے وہ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین میں باقی رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی، نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کو قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ اللہ اہل عقل اللہ کریم سے اور اس کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ظاہراً پوشیدہ طور پہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا کتنا پیارا گھر ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا وہ وعدہ شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پہ لعنت ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ہی ملتی ہے، مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا انجام ہے۔ آیت نمبر 31 میں مشرکین مکہ کے ناجائز مطالبات کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں،
مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب اطاعت گزار ہو جاتے اور وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی حکمت اس میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو ثواب ملے، گناہ کرنے والوں کو اس کی سزا ملے۔ سورت ابراہیم ہم نے سنی، یہ مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے 14ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 72ویں سورت ہے۔ اس سورت کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورت ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا ذکر ہوا، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا، تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام اپنی قوم کو سنا سکے اور لوگوں پر حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 6 میں ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے، ناشکری نہ کرنے کا کہا، اور فرمایا اگر تمام روئے زمین والے مل کر بھی کفر اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت میں ذرا برابر فرق نہیں پڑ سکتا، وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 13 میں بتایا ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں سے فضول بحثیں کیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے اور انبیاء سے معجزات کی فرمائشیں کرتے رہے، اور جب لاجواب ہوتے تو انبیاء سے کہتے تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، اور بالآخر وہ خود ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کافروں کی اعمال کی مثال اس راہ کی طرح ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور اس خاک کو ریت کو اڑا کے لے جائے۔ آیت نمبر 21 میں بتایا سب کفار آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کہ اب اللہ کے عذاب سے نجات کی کوئی صورت ہے؟ اب تم ہمارے کسی کام آؤ۔ وہ کہیں گے ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروکاروں سے اپنا دامن جھاڑ لے گا اور وہ کہے گا تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا، میرے جھوٹے وعدے کو مانا، اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آیت نمبر 24 سے 26 میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آیت نمبر 32 سے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت و جلالت کی نشانیوں کو بیان کر کے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بہت ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مکہ شہر کو امن بنانے، ان کو اور ان کے اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے کی بے آبو کیا زمین میں چھوڑ کر آئے تو رخصت کا ہوتے وقت اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے
تاکہ وہ نماز قائم رکھیں اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آیت نمبر 39 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی، اے ہمارے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری باس اولاد کو بھی اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے، میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن بخشش فرما۔ یہ جو نماز کے اندر ہم آخر میں دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی خانہ کعبہ شریف کو بنا کر۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن ڈھیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ سورۃ الحجر ہم نے سنی، یہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے 15ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 54ویں صورت ہے۔ 14واں پارہ ہم نے سنا، 14ویں پارے کی پہلی آیت کا شان نزول حدیث میں آیا کہ اہل جہنم جب جہنم میں جمع ہوں گے تو جہنمی ان گناہگار مسلمانوں پر تان کریں گے کہ تم تو مسلمان تھے، پھر بھی ہمارے ساتھ تم جہنم میں جل رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو کفار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو اس مرحلے پر ہم بھی نجات پا لیتے۔ 14ویں پارے کی ابتدائی آیات میں کفار کے طعن و استہزاء کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ وہ رسول کو مجنون کہیں گے اور کہیں گے اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو سامنے لا کر دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لینے کا ذکر ہے، جو بلا شبہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ آیت نمبر 14-15 میں فرمایا اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ منکرین خود اس پہ چڑھ کے جائیں پھر بھی کہیں گے ہم پہ جادو کر دیا گیا، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ آیت نمبر 19 میں زمین کے پھیلاؤ، اس میں پہاڑوں کے نصب کرنے، سبزی اگانے اور دیگر وسائل معیشت کا ذکر ہے، اور یہ کہ تمام نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر فرمایا کہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو ہمارے حکم سے ہوائیں چلا کر لے جاتی ہیں، پھر بارش برستی ہے، اور بلند فضاؤں میں کسی سہارے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں گیلن کے حساب سے پانی سٹور کر رکھا۔ یہ اللہ کی شان ہے نا کہ بادل کے اندر لاکھوں گیلن پانی ہوتا ہے، ہوائیں آتی ہیں بادلوں کو لے کر اللہ کے حکم سے مختلف جگہوں پر لاکھوں گیلن وزنی پانی کو لے کر جا کے برسا دیتی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ ہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا اگلوں پچھلوں سب کا علم اللہ کو ہے اور وہی قیامت کے دن سب کو جمع فرمائے گا۔ آیت نمبر 26 تا 47 میں انسانوں اور جنات کے جوڑ تخلیق کا بیان ہے۔ انسان کو اللہ نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا پیکر تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کو تعظیم کے طور پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم نے سجدہ نہیں کیا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، تم نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا میری جنت سے، قیامت تک لوگ تیرے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ شیطان نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ رب نے مہلت دے دی اور شیطان نے خود مانا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، اولیاء ہیں، وہ میرے دام فریب میں نہیں پھنسیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کسی اللہ کے ولی کی بیعت کر لیا کرو تاکہ جیسے وہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہیں، ہم بھی بیعت کی برکت سے شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں۔
پھر اللہ کریم نے جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا اہل جنت کے دل کینوں سے پاک ہوں گے، وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسند کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ پھر ہم نے سورت نحل سنی، یہ مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے 16ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 17ویں سورت ہے۔ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے جس کو عربی میں نحل کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام نحل رکھا گیا۔ اس صورت کے اکثر مضامین میں اللہ تعالیٰ کے توحید، الوہیت، استحقاق کی عبادت میں منفرد ہونے، اس پر بے شمار دلائل بیان کیے گئے۔ اس میں شرک کی مذمت، منکرین عذاب آخرت کے لیے وعید اور حضور کی نبوت اور رسالت کے اس بات کا بیان ہے۔ کفار نے مکی زندگی میں اللہ کے حبیب کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، حضور برداشت فرماتے رہے، آپ سے مسلسل مذاق کیا جاتا رہا، اور مکہ میں یہ آخری حضور کے دن تھے، مدینہ میں کفار کے لیے عذاب کے اسباب موجود تھے۔ رب نے فرمایا حکم آ پہنچا، کافرو تم اس کے طلب میں جلدی نہ کرو، اور پھر فرمایا میں منصب نبوت جس کو چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ آیت نمبر 5 میں چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فائدے ہیں۔ یہ جو جانور ہیں انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں، ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑوں کی اون سے گرم لباس بنتے ہیں، کچھ جانور سامان اور وزن اٹھانے کے کام آتے ہیں جیسے گھوڑے، خچر، گدھے وغیرہ۔ آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی فرمائی گئی، اور 11 میں زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں، نعمتوں کا ذکر ہے کہ سورج اور چاند، ستارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر کرتا ہے، مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت کھاتا ہے، سمندروں سے تمہیں مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں، منزل پانے کے لیے راستوں، نشان منزل، ستاروں کا ذکر ہے۔ فرمایا تم اپنے رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ آیت نمبر 20 میں مشرکوں کے باطل معبودوں کے بے کسی کا ذکر ہے۔ 25 میں فرمایا جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ 36 میں فرمایا آپ سے پہلے امتوں میں رسول بھیجے، انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ 40 میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے تو کن کہتے ہیں وہ چیز بن جاتی ہے۔ 43 میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا۔ 56 میں کفار کا اللہ کے دیے ہوئے مال سے بتوں کے حصے مقرر کرنے کا بیان ہے۔ 57 میں فرمایا مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ اپنے لیے بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ 66 میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور ان کے معدے میں ایک ہی کارخانے میں رنگین بدبودار ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے، خون بنتا ہے۔ ان دو ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان چاندی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف سفید پاکیزہ دودھ بنتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے۔ کھجور انگور کے پھلوں سے رزق، میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ چھوٹی سی یہ مخلوق ہے، پہاڑوں، درختوں، چھپروں کے اندر اپنے گھر بناتی ہے، پھر شہد کی مکھی کی طرح مکھی طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کے آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔